رمضان میں جس نے دیکھنا سیکھ لیا اس کے لیے عید روز دید ہے۔ اب رمضان میں آنکھیں خواہشوں کی غلامی نہیں کرتی، آپ سمجھ تو آنکھوں کی بینائی بھی اخلاص سے سرفراز ہو جاتی ہے، یعنی بینائی میں اخلاص پیدا ہو جائے تو وہ جیسے اللہ کی حضوری میں رہنے والا ماحول آنکھوں میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آنکھیں پاک بینی کا ماحول رکھتی ہیں تو اس پاک بینی کے اثرات جو ہیں وہی اللہ کی حضوری کے احوال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے بھی نگاہوں کو آلودگی سے بچا لیا، جس نے بھی آنکھوں کو گویا اللہ کو دیکھنے کا امیدوار بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، اس کے لیے عید روز دید ہے۔ رمضان بھر وہ جو دیکھنا چاہتا تھا، اگر وہ اس خواہش میں ہر روزے میں اضافہ کرتے ہوئے مستقل رہا اور ثابت قدم رہا تو عید اس کے لیے روز دید ہے، یعنی اس کی خواہش دید عید کو پوری ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا خود سوچ لیجئے کہ رمضان کتنا بڑا انعام ہے اپنی جگہ، خود رمضان بہت بڑا انعام ہے۔ اس طرح ایک اور ہے کہ رمضان میں آندھیاں نہیں چلتی، رمضان میں آندھیاں نہیں چلتی، چھوٹے دیے بھی جلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ اخلاص ہو چاہے علم و عمل میں کمزوریاں ہوں، چھوٹے دیے ہیں جن میں حرارت بھی چھوٹی سی ہے، روشنی بھی چھوٹی سی ہے، اور ان سے ثابت قدمی کی توقع بھی شاید نہ کی جا سکے، لیکن یہ کہ وہ دیا اس قابل ہوتا ہے کہ ان کے دل کو گرم رکھے اللہ کے تعلق سے اور ان کے باطن کو روشن رکھے اللہ کی حضوری سے، اس قابل ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہ اگر اعمال بہت بھی نہ ہو رہے ہوں، علم نہ ہو بہت زیادہ رمضان ہی کے مسائل کا، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم ایسے لوگ چھوٹے دیوں کی طرح ہیں جو رات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن رات کو کم از کم اپنے باطن میں داخل ہونے سے روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک ہے کہ رمضان کو اگلے رمضان تک جاری رہنا چاہیے، یہ مطلب عام کہ رمضان کی سے حاصل ہو جانے والی برکات کو اور احوال کو اور مجاہدانہ استقامت کو، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکنے کے جذبے کو وہ محفوظ رکھنا چاہیے اگلے 11 مہینوں تک، تاکہ اگلا رمضان ان کچھ اور نئی منزلوں کے راستے کھول دے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ رمضان کامل بناتا ہے، جو بھی کامل بننا چاہے وہ کامل بن جائے گا، اور کمال جو ہے وہ فکسڈ چیز نہیں ہے، نقص فکسڈ ہے، نقص کا ایک سائز ہوتا ہے، کمال لامتناہی ہے اگر وہ اللہ کی نسبت سے ہے۔ تو ایک کمال یہاں حاصل ہو گیا، اس کو اگلے رمضان تک محفوظ رکھو، پھر اگلا جو مرحلہ کمال ہے وہ اگلے رمضان میں ہو جائے گا۔ اس جذبے سے اگر ہم زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں نا، تو بخدا ہم میں سے ہر ایک ولی اللہ ہے۔ ایک اور ہے کہ شعبان فصل بونے کا مہینہ ہے، رمضان کاٹنے کا، اور شوال اسے ذخیرہ کرنے کا۔ یہ 3 مہینے خوب چوکس رہ کے گزارنے چاہیے۔ شعبان میں تیاری کرو رمضان کی،
یعنی روزے میں نہ ہوتے ہوئے روزے سے پیدا ہو سکنے والا اخلاص اپنے اندر پہلے سے پیدا کر کے دکھاؤ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ افطار بھی اخلاص کا ذریعہ ہے اور صوم بھی اخلاص ہی کے لیے ہے۔ تو وہ یعنی کہ رمضان کی تیاری کرو عبادت کے لیے، انفاق کے لیے، ذکر کے لیے، محنت کے لیے۔ اور فصل شعبان میں بو دی گئی، رمضان تک وہ فصل برابر ہو جاتی ہے، اور رمضان اس کو جیسے کٹائی کا مہینہ ہے، اور جو فصل کی کٹائی سے اکٹھا ہوگا شوال میں اسے محفوظ رکھ کے ذخیرہ کیا جاتا ہے کہ 11 مہینے تک اس میں گھن نہ لگے، بس۔ تو اسی طرح شعبان میں توبہ کرنے والا، یہ سب بالکل عملی باتیں ہیں۔ شعبان میں توبہ کرنے والا رمضان شکر میں گزارتا ہے۔ توبہ کا سب سے بڑا نتیجہ شکر ہی ہے نا، کہ اللہ نے بتاؤ مجھ ایسے کو بھی معاف کر دیا۔ اب جو میں خود اپنی غلطیاں دیکھوں تو اپنے آپ کو معاف نہ کروں، تو جب میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بھی معاف کر دیا، تو اب کیسا اس کا جو فوری ریسپانس ہوگا احساسات میں وہ شکر کا ہوگا نا، اور شکر بھی حیرانی کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ۔ تو وہ بس ایسا ہی ہوگا۔ رمضان میں استغفار کرتے رہو، اور جیسے ہی پہلا روزہ رکھو گے تو شکر یعنی شکر پیاس کو سیراب رکھے گا، شکر بھوک میں سیر ہونے کا حال رکھے گا، ایسا حال رکھے گا کہ اس بھوک کو توڑنا ذوقاً برا لگے گا۔